حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، سورہ مومن سورہ زمر کے بعد ہندوستان، پاکستان وغیرہ ہم ممالک میں اس کو سورہ مومن کہتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں رب نے اسی صورت میں ذکر کیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعونیوں میں سے ایک مومن آدمی تھا۔ جب انہوں نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان چھپا لیا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بات پہ کسی کو قتل کرتے ہو وہ کہتے میرا رب اللہ ہے۔ تو یہاں پہ مومن کا لفظ ہے، اس صورت کا نام مومن رکھا۔ اور شروع میں اس کو عرب کے ممالکت میں سورہ غافر، عربی جتنے نسخے میں اکثر آپ دیکھو گے تو وہاں لکھا ہوگا سورہ غافر، تو یہ پہلے دوسری آیت میں ہے، تیسری میں غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ سورہ مومن حامیم سے شروع ہوئی، یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف، کتنے صورتیں ہو گئی ہیں؟ 7۔ یہ 7 صورتیں سب کی سب حامیم 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 یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور سب کے سب مکی ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں جہاد معاملات وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ صورت یہاں 40 نمبر پر ہے، لیکن شان نزول سے یہ 60 نمبر پہ نازل ہوئی۔ یہاں چند باتیں سماعت فرما لیجئے، ان کے فضائل۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی گھر ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ ایک سبز زار قطعے ٹکڑے کے پاس سے گزرا، اس سے خوبصورتی پر ان کو تعجب آ رہا تھا کہ وہ سبز باغات سے مزید آگے گزرا، اس نے کہا میں تو پہلی جگہ کی خوبصورتی پر تعجب کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو اسے کہا گیا کہ پہلا قطعہ، جو پہلا ٹکڑا تھا، وہ زمین، وہ قرآن مجید کی مثل ہے۔ قرآن کتنا حسین ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتنی حسین حسین مناظر، ان کے بیانات اور ترہیبات اور ترغیبات، اور یہ باغات جو اس سے بھی حسین ہے، کہتے یہ قرآن مجید میں الحوامیم کی مثل ہے۔ حوامیم، یہ 7 حامیم کی جمع حوامیم۔ اس کے بارے میں مزید حضرت امام ابو عبیدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن پاک، قرآن کریم کا مغز الحوامیم ہے۔ الحوامیم یہ 7 صورتیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی صبح اٹھ کر آیت الکرسی، اس کے بعد یہ 3 آیتیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، صبح پڑھے گا شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آج سے 30 سال قبل تقریباً میں ایک عالم دین سے درس میں سن رہا تھا، جو ہمیں پڑھا رہا تھا، انہوں نے ہمیں یہ ان آیتوں کے فضائل بتائے تھے۔ اب 30 سال کے بعد ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں۔
ہم کافی دور جاتے تھے، وہاں رات کے ٹائم جاتے تھے. وہ ہمیں دنیا میں چونکہ قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگ. وہ اسپیکر باہر کھلا ہوتا تھا، کراچی میں تو اسپیکروں پر پابندی ہے، لیکن وہاں اسپیکر کھلا ہوتا تھا. صبح و شام اس کو پڑھنا. اچھا، سورہ زمر اور سورہ مومن کے درمیان مناسبت، تو ان دونوں میں زیادہ تر قیامت کے احوال اور حشر کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت اور مومنوں کی شان بیان کی جاتی ہے. سورہ زمر میں ہم نے آخر میں کافروں کی سزا، وسیق الذین کفروا، کس طرح آیتیں تھی یہ دیکھیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ کافروں کے احوال بیان ہو رہے تھے، کس حالات میں یہ جہنم میں لیے جائیں گے. اور پھر آگے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ بڑی عزت کے ساتھ گروہ میں وفدوں کی صورت میں جنت میں جائیں گے مومن، اور کافر جو ہے وہ جہنم میں بڑے برے حالات سے زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ ان دونوں کی مناسبت ہے. اور اس صورت کے مشتملات جو ہیں اور باقی عوامیم جو مکی صورتیں ہیں، دوسرے صورتوں کے مقابلوں میں اس میں زیادہ تر عقیدہ توحید پر زور دیا گیا اور توحید کے منکروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. جو کفار مشرکین مکہ فرشتوں کے شفاعت کی امید پر بت پرستی پر جمع ہوئے تھے، انکارات فرمایا. قیامت کے دن مشرکوں کا حال ہوگا اور وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں گے اور مشرکوں کی شفاعت کوئی نہ کرے گا. اور اس کے مقابلے میں مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے. اس میں مسلمانوں کی شان اور کافروں کی بدحالی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے. تو فرمایا حامیم، حروف مقطعات ہے، بہت سارے معنی کی، لیکن اس وقت ہم اس کے طرف نہیں جاتے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، قرآن پاک کا نازل ہونا یہ اس ذات کے طرف سے ہے جو عزت والا ہے، جو غالب ہے اور بہت زیادہ علم والا ہے. اس قرآن میں عزت بھی ہے کیونکہ یہ عزت والے نے اتارا ہے. اس میں برکت بھی ہے اور اس میں سکون بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، عزت بھی ہے، علم بھی ہے. قرآن جاننے والا بہترین علم والا ہے. سب سے بہترین علم اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. وہ مفسر قرآن بن گیا. ہاں، وسیلہ تو ہونا چاہیے نا، بزرگوں کی دعا تو ہونی چاہیے. قرآن کی خدمت کرنے والا دنیا و آخرت میں عزت والا ہے. چونکہ قرآن کریم آہستگی سے اترا، اس لیے تنزیل کا لفظ استعمال. انزلنا ایک ساتھ اتارا، نزلہ تھوڑا تھوڑا اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہاں ایک ساتھ، تو دنیا آسمان پر. آگے یہ تنزیل جو ہے 23 سال میں پھر یہ قرآن پاک کو اتارا گیا. وہ غالب اور عزت والی ذات، علم والی ذات نے اتارا. کیسی ذات ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، ہمیشہ ہر شخص کے ہر قسم کے گناہ بخشنے والا. کیونکہ نہ غافر میں کوئی قید ہے نہ ضم میں، جیسے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. غافر بخشنے والا ہے. اب کوئی بھی گناہ کرے، ہم نے اس پہ آج درس دیا تھا، کافر ہو مشرک ہو کہ اللہ میری توبہ معاف، کس طرح بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قادر مطلق ہے. وقابل توب، توبہ کو قبول کرنے والا. کافروں کی توبہ کفر سے، مومنوں کی توبہ گناہوں سے، کیونکہ کافر کے گناہ سے توبہ قبول نہیں. کافر کی گناہ سے توبہ
جب سے کفر سے توبہ نہیں کرے گا. پہلے کفر سے توبہ کرے گا پھر گناہوں سے بچتا رہے. کفر سے توبہ کی وہ دوسرے گناہ ویسے بھی معاف ہو. الاسلام یہدم ما قبل، اسلام لانے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا آج بالکل واضح ہے کہ اللہ ہے کہ مجرم کا گناہ سے انکار کرنا بے حیائی ہے کہ گناہ سے منکر ہو جائے. گناہ کا اعتراف کرو، توبہ کرو. گناہ کو بہانہ کر کے کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہلاکت ہے. گناہ کا اقرار کر کے اپنے کو مجرم جاننا، نادم ہونا، یہی توبہ ہے. قابل توب، شدید العقاب، صاف عذاب کرنے والا، کافروں پر کفر کی وجہ سے خیال آئے کہ بندہ مطیع پر عتاب ہوتا ہے، بندہ نافرمان پر عذاب، حکومت کے باغی پر عقاب، اور حکومت کے باغی پر عقاب. کفار حکومت الہی کے باغی ہیں. ذی طول، بڑے انعام والا، کرم فرمانے والا. وہاں ہم نے 23 نمبر سورہ، وہ 4 نمبر سورہ آیت نمبر 23 میں پڑھا تھا سورہ نساء میں کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. وہاں طولن، دولت مندی، قدرت، شادی کے نو تو نکاح نہ کرے. یا اللہ قدرت والا ہے، طول والا ہے، کرم والا ہے، عطا کرنے والا ہے. کس طرح عارفوں پر دین و دنیا میں انعام کی بارش فرمانے والا ہے. لا الہ الا ہو، یہ وہ آیتیں جو صبح شام پڑھنی ہوتی اس میں. اچھا، جن آیتوں مقدساؤں میں اللہ تعالیٰ کے صفات ہوتے ہیں ان کو صبح شام پڑھنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. جیسے سورہ حشر کی آخری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. کون سی آیت ہے 255؟ نہیں، آیت الکرسی، یہ 255 ہے. الہی المصیر، اسی کی طرف پلٹنا ہے. مومنوں کو خوشی سے، کافروں کو جبرن. لوٹنا تو ہے لیکن حالات الگ. یونیورسٹی میں جب رزلٹ، مدرسوں میں جب رزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو کچھ سر جھکا کے آتے ہیں، کچھ سر ایسے اٹھا کر آتے ہیں کہ ان کے گالے میں ہار اور ہاتھوں میں میڈل ہوتے ہیں، اور کچھ کے بس وہ کہتے ہیں کہاں پہ خودکشی کر لوں. تو اللہ تعالیٰ، یہ تو دنیا کی حالت ہے، یہاں تو کوئی موت نہیں آتی فیل ہونے، لیکن اگر وہاں فیل ہو گئے تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا. یا اللہ موت آ جائے، یا اللہ یہ ہو جائے، کاش آج میں لوگوں کو اپنا چہرہ نہ دکھاتا. کالا چہرہ سیاہ ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، شرمندگی ہے. کس طرح پلٹ کے جاؤ گے؟ اور کچھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، خود ہی کو کر بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے بتا اب تیری رضا کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں یا اللہ میری والدہ کو بھی لیا، میرے والد کو بھی لیا، میری بیٹی کو، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے گھر والوں کو. اللہ فرماتے ہیں ارے آج میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، جو ایمان والا ہے سب کو جنت میں لے کے جاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کیونکہ یہ وعدہ دنیا میں ہو چکا تھا. صرف حالت ایمان میں جاؤ تو یہ ایماندار جو سورہ رعد میں جن کے 9 صفات بیان ہوئے، یہ پورے کنبے کو لے کے جائے گا. آگے فرمایا ما یجادل. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات عزیز، علیم، غافر، قابل، شدید العقاب، ذی طول، 1 2 3 4 5 6 7 8 صفات، اس کے طرف پلٹنا. یہاں دیکھیں علم میں انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا، زبردست نقطہ، یہ سنیں تاکہ کوئی شرک کا فتویٰ نہ لگائے کہ بھائی جب یہ صفت مشاکلات فی اللفظ نہیں کہ الفاظ ایک جیسے، معنی ذہن میں رکھو کہ مخلوق کی طرح اگر مخلوق میں یہ صفت ہے تو وہ صفت کیسی ہے. مجھے فلاں نے یہ چیز عطا کی، اللہ نے عطا کی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلاں یہ چیز جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلاں یہ چیز دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں دوسری صفت عزیز کے بعد علیم، یہ صفت دیکھیں علیم ہے، اس کو ذکر کیا. اور یہ عالم کا مبالغہ ہے، یعنی بہت بڑا عالم جو تمام معلومات کو محیط ہو اللہ تعالیٰ کے
علم کی 6 خصوصیات ہے. دیکھیں جاننے میں 6 خصوصیات ہے. یہ 6 صفات انسان عالم تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک صفت بھی اس میں نہیں آ سکتی. یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, عقیدے کی بات ہے. اس کا علم ذاتی ہے. کس کا؟ اللہ کا, یعنی کسی سے حاصل شدہ نہیں ہے. نمبر 2, اس کا علم غنی ہے, یعنی کسی آلے کا یا غور و فکر کا محتاج نہیں ہے. ہمارا علم ذہن کا محتاج ہے, غور و فکر کا محتاج ہے. ہاں, مختلف اسباب ہیں تو علم آئے گا. علم کے 3 اسباب ہے. اللہ عالم ہے لیکن ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اس کا علم ازلی و ابدی ہے. انسان کا علم حادث ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی علم کی ابتدا نہیں ہے, انتہا نہیں ہے. یہ تیسری صفات. نمبر 4, اس کا علم واجب ہے. اللہ تعالیٰ کا علم واجب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا, اس کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے. لیکن انسان کا یہ حال نہیں ہے. نمبر 5, اس کا علم دائمی ہے, اس میں تبدل و تغیر محال ہے. نمبر 6, اس کا علم انتہائی کامل ہے, یعنی ہر معلوم کو ذاتیات, صفات, لازمہ, مفارقہ, اضافیہ, سب کا اسے تفصیل علم ہے. مثلا ایک ذرے کو کتنے انسانوں نے دیکھا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. کتنے پرندوں نے دیکھا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. میں تو جانتا ہوں کہ ذرہ ہے لیکن اس کے آگے پیچھے حالات نہیں جانتا. کتنے چرندوں نے دیکھا, اس پر کتنے ہوا کے جھونکے گزرے, کتنے بارش کے قطرے برسے, وہ کتنی چیزوں کے سامنے رہا, کتنے چیزوں کے پیچھے رہا, کتنے چیزوں کے اوپر, کتنے چیزوں کے نیچے, کتنے چیزوں کے دائیں اور کتنے چیزوں کے بائیں رہا. عرض کہ اللہ کو ایک ذرے کا بھی غیر متناہی در غیر متناہی وجود سے علم ہے, اور اس کا علم انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اور ایک ذرے کے علم میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے مماثل, اس کے برابر کوئی معنی, یہی شرک ہے. یہ چیزیں جاننے کی ضروری ہوتی. اب بولو وہی اس نے تو بولو کہ وہ بھی یوں بھی, ارے وہ مشاکلت فی لفظ ہے بھائی. ہاں, انسان کو سمیع و بصیر کہا تو اللہ کے عطا سے 6 صفات اس میں نہیں ہے. وہ تو محدود دیکھتا ہے, وہ تو حادث تو پہ دیکھتا ہے, وہ تو اللہ کے عطا سے دیکھتا ہے. اپنے کیوں ایسے الفاظ جمع کر دیے؟ مسلمان کا عقیدہ بہت پختہ ہوتا ہے. آگے چلیے, اب آگے چلتے ہیں. ما یجادل فی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں میں, قرآن میں نہیں لڑتے الا الذین, لڑنا 2 قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ اس میں تدبر قرآن کرتا ہے, مسائل نکالتا ہے, لوگوں کو بیان کرتا ہے. مجتہدین کرام, مفکر عظام, پیران عظام, وہ قرآن پاک سے غوطے نکال کر وہ ہیرے جواہر لوگوں کو دیتے. جمیل علوم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال, تقرصی حاصل کر کے اور لوگوں کو دیتے ہیں. تمام علوم ہے نا, لیکن ان کو نکالنا اس کے لیے غوطہ زن, اور وہ شیخ القرآن ہوتا ہے. تو وہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ کہ اللہ نے قرآن میں یہ مکھی کا ذکر کیوں کیا اور فلاں کا ذکر کیوں کیا, عنکبوت کا ذکر کیا. قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان اعتراض نہیں کرتا. اعتراض صرف کافر کرتے ہیں. یہاں جھگڑے سے مراد قرآن کا انکار کرنا, یا اس پر تان کرنا, اسے جادو کہانت کہنا, علماء دین کا آیت قرآنی سے مسائل نکالنا, اس میں علمی بحثیں کرنا, مشکل آیات کو حل کرنا. جھگڑا نہیں بلکہ قرآن میں تدبر ہے جو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. ائمہ مجتہدین کے اختلافات اسی تدبیر کا نتیجہ ہے, اسی تدبر کا نتیجہ ہے, اسی غور فکر کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں فرمایا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, تاکہ اس قرآن کی آیاتوں میں تدبر, غور و فکر کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا, لیکن ہو کہ غور و فکر کرے, ذرا سمجھے. آگے فرمایا فَلَا يَغْرُرْكَ, اے مخاطب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, تقلبهم فی البلاد, ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا. یہ بڑے تجارت کرتے, بڑے دولت مند ہیں. تو مخاطب رسول اللہ, تعلیم ہمیں ہے, تعلیم ہمیں ہے. یہ تو فانی چیزیں ہیں. اور مسلمان کے پاس وہ نعمت اللہ دے گا جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہے, نہ کانوں نے سنی ہے, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے.
کذبت قبلہم قوم نوح، اب ایک مثال کے ایک واقعے کے ذریعے اللہ بتا دے، جھٹلایا ان سے پہلے یعنی مشرکین مکہ سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو، قوم ہود نے ہود علیہ السلام کو، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو، والاحزاب من بعدہم، ان کے بعد گروہوں نے جھٹلایا، یعنی ان تمام گروہوں نے جن کے میں نے نام لیے، ہر قوم نے اپنے نبی کو، فرعونی، نمرودی، ہر دور میں ہر اہل حق کے پیچھے ایک باطل لگا رہتا ہے، یہ مقابلہ ہوتا ہے نا۔ اگر باطل نہ ہو، اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا فائدہ کیا، بیماری نہ ہو تو صحت کا فائدہ کیا، غربت نہ ہو تو نعمت دولت مندی کی پہچان کیا۔ یعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ علماء حقانیین ربانیین حق اہل حق کس طرح پہچانے؟ جو وہ باطل سے ٹکر لیتے ہیں، جان تو دے دیتے ہیں، شہروں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے فکر ہو جاتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے جھکنا انہیں نہیں آتا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں تو آزماؤں گا، علم دیا اب آزماؤں گا، ارے لیکن تمہارا ساتھ دینے والے زیادہ ہوں گے اور جو چھوٹے چھوٹے فرعونی ہوں گے کم ہوں گے، وہ ویسے جلتے رہیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ خاک ہو جائے جل کر مگر ہم تو یا رسول اللہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر تیرا سناتے جائیں گے۔ عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جن کو عزت دے پھر ان کی جس کی عزت کی شمع اللہ روشن کرتا ہے پھر اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ مسلمان تو اپنے حالات سے بے خبر ہے نا، اس لیے جھک جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس۔ آگے دیکھیے وَحَمَّدْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ہر امت نے اپنے رسولوں کے بارے میں قص کیا، اپنے رسول کے بارے برسول، اپنے رسول کے لیے خودو تاکہ انہیں پکڑ لے کہ دین کی تبلیغ نہ کرے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، غلط طریقوں سے ان سے لڑے، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ، اس کے ذریعے حق کو ٹال دے۔ حق کو کون ٹال سکتے؟ جعل حق وزاق الباطل فَأَخَذَتْهُمْ افاخذتم، رب نے فرمایا میں نے انہیں پکڑا، دین کی تبلیغ کرنے والے انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمہم اللہ، مجتہدین کرام، دین کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دشمنوں کو پھر میں پکڑتا ہوں۔ اعلان کیا من عادی لی ولین، یہ اولیاء ہوتے ہیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ فقد آذنت بالحرب فاخذتهم، تو میں نے ان کے قوموں کو پکڑا، فکیف کان عقاب، تو ان کا عذاب کیسے تھا، وکذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو گیا تیرے رب کا حکم، وہ بات ثابت ہو چکی ان پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما اصحاب النار کے جہنمی ہیں، الذین یحملون العرش، اللہ کے فرشتوں کا ذکر، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا۔ آج 4 فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے۔ رب فرماتا ہے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، سورہ حاقہ میں نمبر 17 میں آئے گا۔ ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان کے حمد کے ساتھ، ویؤمنون بھی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ یہاں پہ علماء نے بڑی بحث کی، معتزلہ وغیرہ نے کہا کہ فرشتے اعلیٰ ہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام، پھر اولیاء، پھر کاملین، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ انہیں بولا یہ اعلیٰ اس لیے معتزلہ نے کہا کہ دیکھیں اپنی لیے تو استغفار ہی نہیں کرتے اور مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے، تو اس سے پتہ چلا وہ پاک ہے، وہ تو بھائی ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور انسان انبیاء علیہ السلام جو استغفار کا وہ تعبدی طور پہ کرتے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا استغفار کرو، وہ تو عبادت ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اعلیٰ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کامل مسلمان یہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ انسان یہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، اگر گر جائے تو سب سے ذلت والا بھی ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ربنا، پھر دعا کرتے ہیں فرشتے، وسعت کل شیء رحمتا، یا اللہ ہر چیز پر آپ کی وسعت باعتبار علم، کیا فرمایا تیری رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہوئی، وعلما، اور علم، فاغفر للذین تابوا، فرشتوں کی دعا ہے یا اللہ تو
معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، تابو جنہوں نے توبہ کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے میں معاف کروں گا۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جس نے تیرے راہ پر چلے، یعنی انبیاء کے بتائے راستے پر چلے، وقیم، اور انہیں بچا۔ یہ دیکھیں قی امر کا صیغہ ہے، قی ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار، واو الگ ہے، قی الگ ہے، نا الگ ہے، 3 کلمے ہیں، لگتا ہے کہ ایک کلمہ ہے، یہاں بھی 3 ہے، وقیم فرشتے کے بچا انہیں، قی بچا، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ جملہ ہے، یہ حالانکہ تمہیں ایک حرف لگتا ہے، اور جملے میں مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید ہے جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں امر ہے، لیکن یہاں دعا کیا، دعائیہ الفاظ ہے، کیونکہ اللہ کے طرف اس طرح نسبت کیے جو اس کو دعائیہ کہتے ہیں، نیچے والوں کیجئے تو امر کہتے ہیں، برابر والے کیجئے تو التماس یا اور اگر غلط وغیرہ ہو تو وہ کہتے بکواس کرتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں انہیں بچا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ ربنا وادخلهم، یا اللہ انہیں داخل کر دے جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، التی اس میں، وعدتم جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے باپ دادا پردادا اولاد گھر والوں سے جنت کی صلاحیت رکھتے۔ جنت کی صلاحیت کون رکھتے ہیں؟ میں سورہ رات میں پڑھ چکا ہوں، جو مسلمان ہو انہیں بھی داخل کر دے، انہیں بھی ان کے ساتھ، کیونکہ جنتی تو جنت میں انسان جب خوشی آتی ہو کہتے میرا پورا کنبہ میرے ساتھ ہو، میری پوری فیملی میرے ساتھ ہو، لیکن جب ذلت میں آتا ہے پھر کہتے کوئی نہ دیکھے۔ مثال دے دوں آپ کو، تمہارے ذہن میں نہیں، کوئی ہیرونی بن جاتا ہے، اللہ بچائے، تو پھر کنبے میں رہتا ہے، وہ پھر روڈوں پر چھپ کے رہتے، کوئی دوست نہ دیکھے، کوئی خاندان والا نہ دیکھ لے، ماں باپ بیٹا بھائی نہ دیکھ لے، پھر تنہائی میں رہتا ہے۔ تو جب وہ کامیابی ڈگری ملی، اب کہتے ہیں یا اللہ، اب پورے تو فرشتے بھی دعا کرتے یا اللہ ان کے ساتھ جو نیک ان کے باپ ازواج مسلمان ہو، اور ان کی بیویاں ان کی اولاد کو بھی داخل کر دے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزت والا غالب اور حکمت والا ہے، واقیم السیئات، یا اللہ انہیں گناہوں کی شامت سے بچا، ومن تقی السیئات یومئذ، اور جسے تو اس دن کے گناہوں کی شامت سے بچائے گا، یعنی گناہ معاف کر دیے یا کسی کی شفاعت سے وغیرہ وغیرہ، فقد رحمتہ، تو یا اللہ تو نے اس پہ رحم کر دیا، تو نے اس پہ رحم کر دیا، وذالک والفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، اللہ مرزقنا یا رب، یا اللہ میں بھی یہ کامیابی نصیب فرما۔ تو یہاں دیکھیں نوری فرشتے کہ انہوں نے جب پیدا ہوتے وقت، جب ہم نے پہلے پارے میں پڑھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ تو ان کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خونریزی کرے گا۔ اب جب دیکھا کہ یا اللہ یہ تو تیری اتنے نفس ساتھ ہے، حرص ساتھ ہے، شہوت ساتھ ہے، لیکن ایسے بندگی کرتے کہ آنسو بہہ رہے ہیں، تو اب دعائیں بھی کر رہے ہیں، نوری مخلوق، اور جس کے لیے فرشتے دعا کرے ان کا بیڑا پار ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے دعا کا کہا، اور توبہ کرنے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں کہا۔ یہ نکات بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اب ہم تو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، پھر اس ترازو سے ہم تولیں گے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو اسلام کے نام پر دھبا ہو، جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، ایک تو وہ مسلمان ہے، چرسی، ہیرونی، پوڈری، والدین کو ستانے والا، پڑوسی کی عزت اور مال کو لوٹنے والا، کسی کو آرام سے نہ جینے والا، تو وہ مسلمان اور مومن یہ دونوں نام یہ تو امن اور سلامتی سے ہیں کہ ان کے اندر یہ مادہ بھی پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج سورہ مومن کا نام کتنا پیارے، مومن، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری صورت کو سننے، اس کے بعد عمل کرنے، پھر دوسروں تک بھی پہنچانے کی جد و جہد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، ہمارے مشکل آسان فرما، جو دروس ہمارے شروع ہیں کریم اللہ، اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، اس نعمتوں سے محروم نہ فرما، سب کچھ تیرے رحمت سے ہوتا ہے، تیرے توفیق سے ہوتا ہے، کرم فرمایا اللہ، ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں، ہم سب کی بیماریاں پریشانیوں کو دور فرما، پیارے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، ہم سب کے محرومینوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس سال صاحب سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب اور موت نصیب فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین.